السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه فدخل الجنة صدق الله العظيم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اور نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل باطل کا دل بھی پگھل جائے گا۔ آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا۔ سنتے ہی آمد بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ اور کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین، ایک اشارے پہ سورج پلٹ آئے گا، پاؤں رکھ دیں تو پتھر پگھل جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پہ جو پہنچے نبی، باادب ہو کے جبریل کہنے لگے یا حبیب خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اعظام، اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر حضرات اکابر علماء کرام، پیارے بچوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تعریف کی جائے اس خالق دو جہاں اور مالک ارض و سما کی، جس نے ہمارے دلوں کے اندر دین کی محبت کو ڈالا، اور ہم اسی محبت کی بنیاد پر اپنے بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر یہاں آ کر جمع۔ اللہ سے دعا ہے میرا مولا ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی جائیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں صاحب خانہ کے، حاجی رمضان صاحب کے بیٹوں کے، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام سجایا ہے اور سنوارا ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو کرنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا فرمائے۔ اور پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہے مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ حاجی رمضان صاحب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور انہی کے ایصال ثواب اور تعزیت کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر میں جنت کا بستر بچھائے، اللہ ان کو جنت کا لباس عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کو، رشتہ داروں کو، چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ قرآن مقدسہ کی 2 مقامات سے تلاوت کی گئی ہیں، ایک جگہ تلاوت کی گئی ہے اسی مناسبت سے تاکہ آپ حضرات سے موت کے تعلق سے چند باتیں بیان کی جائیں، اور دوسری آیت کریمہ بیان کی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے اس تعلق سے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ مہینہ ہے ربیع الاول کا، اور ربیع الاول کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اگر آپ علماء سے معلوم کرو گے تو علماء آپ حضرات کو بتائیں گے کہ ربیع کے معنی ہے موسم خوشگوار کے، اور اول کے معنی ہے پہل کے، یعنی پہلی مرتبہ خوشگواری کا اور اچھا موسم دنیا کے اندر اس وقت آیا جب ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر تشریف لے کر آئے، اس وقت خوشیوں کا موسم آ گیا اور خوشگوار زمانہ آ گیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے مولانا صاحب نبی تو 1,24,000 آئے ہیں، کیا اس سے پہلے خوشیوں کا زمانہ نہیں آیا، اس سے پہلے خوشیوں کا مہینہ نہیں آیا، اس سے پہلے خوشیوں کا موقع نہیں آیا؟ وہ آنے والے تمام کے تمام نبی ہیں، وہ رسول اور پیغمبر ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن ربیع الاول میں جو تشریف لے کر آ رہے ہیں وہ خالی نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں، وہ خالی رسول نہیں بلکہ رسولوں کے سردار ہیں، وہ خالی پیغمبر نہیں بلکہ دنیا کے سردار ہیں، اور تمام دنیا کا وجود اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے صدقے بنایا ہے۔ اللہ اگر محمد کو نہ بناتے نہ آسمانوں کو بنایا جاتا، نہ چاند کا وجود ہوتا، نہ سورج کو بنایا جاتا، اور نہ آدم سے عیسیٰ انبیاء کو بنایا جاتا، نہ تورات نازل ہوتی، نہ زبور آتی، نہ انجیل آتی، اور نہ اللہ کا قرآن دنیا میں آتا۔ یہ سب کچھ ہوا ہے ہمارے نبی کے صدقے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بارہا سمجھائی اور یہ بات اللہ نے بارہا بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی دنیا کا نظام نہیں بنایا، ابھی اللہ نے دنیا کو نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے 2 جلسے فرمائے، جیسے آج ہمارا یہ جلسہ ہے اور ہمارا یہ پروگرام ہے، بیان کرنے والے ہم علماء کرام ہیں اور سننے والے آپ حضرات ہیں۔ اللہ نے ایک جلسہ ایسا کیا اس میں تمام انسانوں کی روحیں موجود ہیں، اور اللہ نے بس ایک سوال کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک سوال سب سے کیا، اللہ نے معلوم کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے فرمایا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہاں بھی اگر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے سوال کے جواب میں بلا کہنے والا کوئی تھا تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی تھی۔ وہاں بھی اگر میرے آقا بلا نہ کہتے، آدم کو بلا کہنے کا شعور نہ ہوتا، موسیٰ کو بلا کہنے کا شعور نہ ہوتا، انبیاء علیہ السلام کو یہ جواب دینے کا شعور نہ ہوتا، رسول بنا کر بھیجنے والا تھا، اپنا پیغمبر بنا کر بھیجنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کی روحوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد اللہ نے فرمایا اے انبیاء کی روحوں، اے رسولوں کی روحوں، میں تمہیں نبی بناؤں گا، رسول بناؤں گا، برگزیدہ بندہ بناؤں گا اور اپنا پیغمبر بناؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تمام نبیوں کی روحوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ربا تیری شرط کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میری
شرط یہ ہے تمہیں دنیا میں جانا ہے اور جا کر میری توحید کا پیغام بھی سنانا ہے اور میرے آخری نبی کا تعارف بھی کرانا ہے، آخری نبی کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے دنیا میں آ کر ہمارے نبی کے بارے میں نہ بتایا ہو۔ دنیا میں آنے والے پہلے انسان اور پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے۔ وہ جب دنیا سے جانے لگے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر اپنے بچوں کو یہ سمجھانے لگے کہ میرے بیٹوں اگر کوئی پریشانی ہو، اگر کوئی مصیبت ہو تو اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اور اگر دعا کی قبولیت میں دیر لگ رہی ہو تو محمد کا نام لے کر اللہ سے دعا مانگنا، اللہ فوراً قبول فرمائے گا۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان محمد کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بچوں اللہ نے جب مجھے بنایا اور میرے جسم کے اندر روح کو پھونکا اور میری آنکھیں کھلی، عرش اعظم کے اوپر پڑی تو میں نے وہاں لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں اسی وقت سمجھ گیا جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے یہ کوئی بڑی ہستی کا نام ہے اور کسی بڑی شخصیت کا نام ہے۔ اور میرے بیٹوں اللہ نے مجھے کچھ حکم دیا، اللہ نے مجھے جنت کے اندر داخلہ دیا اور داخلہ فرمانے کے بعد اللہ نے مجھے کچھ باتیں کرنے کے لیے کہا اور کچھ باتوں سے رکنے کے لیے کہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں سے رکنے کے لیے کہا تھا مجھ سے روکا نہ گیا، یعنی یہ غلطی اور لغزش ہو گئی اور اللہ نے اسی کی پاداش اور بدلے میں جنت سے نکال کر مجھے دنیا میں بھیجا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا رہا، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا رہا، لیکن اللہ نے میری دعا اور توبہ کو قبول نہ فرمایا۔ ایک دن مجھے خیال آیا اور میں نے محمد کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ نے مجھ سے معلوم کیا آدم محمد کو تم کیسے جانتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اللہ میں نے عرش اعظم پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا پایا تھا۔ اللہ سے جب میں نے محمد کا واسطہ دے کر دعا کی اللہ نے میری توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو میرے بچوں اگر دعا کرو اور قبولیت میں دیر ہو تو محمد کا نام لے کر دعا کرنا، اللہ فوراً قبول فرما لے گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، وہ تمام اللہ کے نبی کی تعریف کرنے والے، اللہ کے نبی کی بڑائی بتانے والے، اللہ کے نبی کا تعارف کرانے والے۔ اس کے بعد 1,24,000 صحابہ تمام نبی کی تعریف کرنے والے، 18,000 مخلوقات اللہ کے نبی کی تعریف کرنے والے۔ لیکن میرے آقا کی ذات اتنی بڑی ہے، اللہ کے نبی کا مقام اتنا بڑا ہے، اللہ کے نبی کا ذکر اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود نبی کی تعریف فرماتا ہے۔ اللہ کبھی نبی کے چہرے کو بتانے کے لیے والضحیٰ کہتا ہے، اللہ کبھی نبی کی زلفوں کو بتانے کے لیے واللیل کہتا ہے، اللہ کبھی نبی کے سینے کو بتانے کے لیے الم نشرح لک صدرک کہتا ہے، اللہ کبھی نبی کے ذکر کی بلندی کے لیے ورفعنا لک ذکرک کہتا ہے، اللہ کبھی نبی کے شہر کی قسم کھا کر وہذا البلد الامین کہتا ہے، اللہ نبی کے چہرے کی قسمیں کھائے، اللہ نبی کے چلنے کی قسمیں کھائے، اللہ نبی کے شہر کی قسمیں کھائے، اللہ نبی کی سواریوں کی قسمیں کھائے، یعنی اللہ خود نبی کی تعریف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ انبیاء تعریف کرتے رہے، صحابہ تعریف کرتے رہے اور آج تک دنیا تعریف کرنے میں لگی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی تعریف کا حق نہ کل ادا ہوا تھا، نہ آج ادا ہو رہا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ادا کر سکتا ہے۔ آخری جملہ کہنے والا یہی کہتا ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اے میرے محبوب ہم آپ کی تعریف کرتے کرتے تھک گئے۔ اور ایک شاعر نے کہا قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہو۔ جب نبی کا نام میری زبان پر آئے تو آپ کی زبان پر فوراً درود آنا چاہیے۔ جو اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ اور جو نبی پر درود پڑھنے والا ہوگا اس کی قبر میں
ڈالا ہوگا، جو نبی پر درود پڑھنے والا ہوگا نبی کے ہاتھوں سے اسے جام کوثر ملے گا، جو نبی پر درود پڑھنے والا ہوگا نبی کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، جو نبی کے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا نبی اس سے راضی ہو جائیں گے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنا یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اور یہ سمجھ کر پڑھا کرو کہ درود پڑھنے سے ہمارا فائدہ ہوگا، درود پڑھنے سے ہمارے محبوب کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نبی کے بارے میں کہہ چکا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں تیرا ذکر بلند کر چکا ہوں۔ اب دنیا والے تیرا نام لے یا نہ لے لیکن تیرا ذکر بلند رہے گا، دنیا والے نعوذ باللہ اگر تجھے برا بھی کہیں تیرا ذکر اس وقت بھی بلند رہے گا۔ تو اگر درود ہم پڑھ رہے ہیں، نبی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، تو اس میں نبی کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کی تعریف 18,000 مخلوق کرنے والے، انبیاء کرنے والے، اللہ کرنے والا، تو اللہ کے نبی کی تعریف کہاں بجا آج تک ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ بس یہ مسئلہ ایسا ہی ہے کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے اللہ کے نبی کی تعریف کی جائے، اللہ کے نبی کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کے نبی کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کے نبی کے اخلاق کو بتایا جائے، اللہ کے نبی کے کردار کو بتایا جائے۔ اور مسلمانوں ہمارا ماننا اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، آپ حضرات نے بڑے بیان سنے ہوں گے، کوئی اللہ کے نبی کے اخلاق بتاتا ہے، کوئی اللہ کے نبی کے کردار کو بتاتا ہے، کوئی اللہ کے نبی کے گفتار بتاتا ہے، کوئی اللہ کے نبی کا چلنا بتائے، کوئی بیٹھنا بتائے، کوئی نماز پڑھنا، کوئی قرآن پڑھنا، کوئی نبی کا چہرہ، کوئی نبی کے بال، کوئی نبی کے گال، کوئی نبی کی پنڈلی، کوئی نبی کا سینہ بتائے۔ لیکن قسم خدا کی ہمیں نبی سے ایسا پیار ہے، اللہ کے نبی کے اخلاق تو چھوڑو، نبی کے کردار تو چھوڑو، نبی کے گفتار تو چھوڑو، نبی کا حسن و جمال تو چھوڑو، نبی کا چہرہ مہرہ تو چھوڑو، اللہ کے نبی کی نماز روزہ قرآن تو چھوڑو، نبی کا معاشرہ اور گھر کی زندگی تو چھوڑو۔ اللہ کے نبی سے ہمیں ایسا پیار ہے، ہم اللہ کے نبی کے لعاب کو بھی مقدس مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے بول و براز کو بھی مقدس مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے خون کو بھی پاکیزہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے جسم سے نکلنے والے، اللہ کے نبی کے جسم سے نکلنے والا بول و براز، پیشاب، پاخانہ، ہم اس کو بھی مقدس اور پاکیزہ مانتے ہیں۔ ہمیں نبی سے ایسا پیار ہے کہ اگر نبی کے تھوک کے فضائل بتائے جائیں گھنٹوں گزر جائیں گے، لیکن نبی کے تھوک کے فضائل بھی مکمل نہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی کا لعاب بھی ایسی عظمتوں والا کہ اگر مدینے کے اندر نبی تشریف لائیں اور صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہیں یا نبی اللہ پانی کا کنواں تو ہے لیکن میرے آقا پانی ذرا کھارا ہے، اللہ کے نبی وہاں تشریف لائیں اور اپنا لعاب مبارک، اپنا تھوک اس کنویں کے اندر ڈال دیں تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے، کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے۔ حضرت ابو رافع ایک صحابی ہے اور جنگ کے اندر وہ شریک ہیں، دشمن نے تیر مارا، ابو رافع کی آنکھ پر آ کر لگ گیا، ابو رافع کی آنکھ نکل کر باہر ہتھیلی پر آ گئی۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا نبی اللہ میری آنکھ باہر آ گئی ہے، ابو رافع رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب ابو رافع کو دیکھا، اللہ کے نبی مسکرانے لگے، ابو رافع کہنے لگے یا نبی اللہ میری آنکھ نکل کر باہر آ گئی ہے، اللہ کے نبی میں رو رہا ہوں، میرے آقا مسکرا رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو رافع میں تیری آنکھ نکلنے پر نہیں مسکرا رہا ہوں بلکہ میں تو اس بات پر مسکرا رہا ہوں دنیا کا سردار، سارے حکیموں کا سردار، ڈاکٹروں کا سردار، نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار تیرے سامنے کھڑا ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ یا نبی اللہ آپ کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی نے اس آنکھ کو اٹھایا، اپنا لعاب مبارک لگایا اور اسے فٹ کر دیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، دوستوں نے معلوم کیا ابو رافع وہ تمہاری آنکھ جو نکل گئی تھی اللہ کے نبی نے تھوک لگا کر اسے فٹ کر دیا تھا، کیا تمہیں اس آنکھ سے نظر آتا ہے؟ ابو رافع چیخ اٹھے اور کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، جس آنکھ میں نبی کا لعاب نہیں لگا اس سے دن میں تو نظر آتا ہے، رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا، لیکن جس آنکھ میں نبی کا لعاب لگا ہے دن میں بھی نظر آتا ہے، رات کے اندھیرے
اندھیرے میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا لعاب ہے۔ میرے آقا ایک جنگ کی تیاری میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا جائے گا اور اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور صبح کو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ علی کی تو طبیعت خراب ہے، ان کی آنکھوں میں پریشانی ہے۔ اللہ کے نبی ان کی آنکھیں تو لال ہو رہی ہیں، سرخ ہو رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں بڑی پریشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلاؤ تو صحیح۔ علی آئے تو واقعی آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، آنکھیں لال ہو رہی ہیں، آنکھوں میں بڑی پریشانی ہے، لیکن میرے آقا نے اپنا تھوک نکالا اور علی کی آنکھوں میں لگایا، علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اور غار ثور کا معاملہ آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوگا، یہ واقعہ میں آپ کو نہیں بتا رہا۔ حضرت ابو بکر میرے آقا کے ساتھ میں ہے اور غار ثور کے اندر جاتے ہیں اور جا کر صفائی کرتے ہیں، سوراخ بند کرتے ہیں، کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا اور وہاں اپنا پاؤں لگا لیا، ایک سانپ نے ڈنک مارا اور ابو بکر کے ڈس لیا اور اتنا زہریلا سانپ تھا، ابو بکر کی باڈی میں زہر اتنا بھر گیا کہ ابو بکر کی آنکھوں سے جو آنسو ٹپک رہے تھے وہ بھی زہر بن کر ٹپک رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے رخسار مبارک پہ گرا، اللہ کے نبی کی آنکھیں کھلی اور کہا کہ ابو بکر کیا بات ہے یا نبی اللہ، سانپ نے میرے کاٹ لیا۔ ابو بکر تو نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانپ کے ڈسنے پر میں آپ کو کیسے اٹھا دوں؟ اللہ کے نبی آپ سو رہے ہو اور کوئی میرے جسم کی بوٹیاں کر دے، میں اپنے جسم کی بوٹیاں کروا لوں گا، لیکن آپ کی نیند کو نہیں کھولنا گوارا کروں گا۔ اللہ کے نبی اس لیے میں نے آپ کو نہیں اٹھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کہاں کاٹا ہے سانپ نے؟ اللہ کے نبی نے وہ تھوک لیا اور اس جگہ پر لگا دیا، فوراً آرام ہو گیا اور زہر سارا ختم ہو گیا۔ مدینے کے اندر ایک فقیر اللہ کے نبی کے سامنے آ گیا، جھولی ٹانگ رکھی ہے، یا نبی اللہ 3 دن ہو گئے ہیں مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے نبی مدینے والوں کے پاس اپنے کھانے کا نہیں ہے، وہ مجھے کیا دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے۔ روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، وہ کیڑا ہو چکا تھا، ذائقہ بدل چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب لگایا اور لعاب لگانے کے بعد وہ روٹی کا ٹکڑا ملائم بھی ہو گیا، لذیذ بھی ہو گیا اور خوشبو بھی آنے لگی، اور جب تک وہ زندہ رہے کھاتے رہے اور وہ ختم بھی نہ ہوا۔ یہ اللہ کے نبی کا کمال ہے تھوک کا۔ اللہ کے نبی کے ہم تھوک کو بھی پاکیزہ اور مقدس مانتے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کے خون کو بھی ایسا پاکیزہ مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پچنا لگوایا اور خون مبارک نکلا، ایک پیالے میں ہے گیا۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ لو یہ خون نبوت کا خون ہے، ایسی جگہ ڈال کر آنا جہاں کسی کا پاؤں نہ رکھا جائے، اس خون کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ صحابی کو اللہ کے نبی نے وہ خون دیا اور کہا کہ یہ خون ایسی جگہ ڈال کر آنا کہ اس خون کی بے ادبی نہ ہو۔ وہ صحابی لے کر گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آ گئے خالی پیالہ لے کر۔ اللہ کے نبی نے معلوم کیا کہاں ڈال کے آئے ہو، کسی کا پاؤں تو نہیں پڑے گا؟ یا نبی اللہ پاؤں کی بات کرتے ہو؟ ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی، کہاں ڈالا ہے؟ یا نبی اللہ میں تو پی گیا ہوں اسے، اللہ کے نبی میں پی گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے اوپر جہنم حرام ہو گئی، تیرے اوپر جہنم حرام ہو چکی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے گئے، اس کے بعد میں عائشہ گئی اور کہا کہ یا نبی اللہ آپ قضائے حاجت کے لیے گئے تھے لیکن میرے آقا وہاں تو کچھ نظر نہیں آیا، وہاں تو کوئی غلاظت نہیں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ جب ہم قضائے حاجت کرتے ہیں تو اللہ زمین کو حکم دے دیتا ہے اور وہ زمین پھٹتی ہے اور اس غلاظت کو نگل جایا کرتی ہے، اور زمین اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کا بول و براز ہمیں نگلنے کے لیے مل رہا ہے۔ اور صحابہ اکرام اتنا
اتنا خوش ہوتے تھے اللہ کے نبی اگر وضو فرماتے تو صحابہ کرام اس بچے ہوئے پانی کو زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کوئی چہرے پر مل رہا ہوتا, کوئی ہاتھوں پر ملتا, کوئی بدن پر ملتا. اللہ کے نبی اگر تھوک رہے ہوتے تو صحابہ نبی کا تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لگا کر اس کو اپنے بدن سے مل لیا کرتے. اللہ کے نبی نے سر مبارک کے بال اتروائے, صحابہ کرام نے ان بالوں کو رکھ لیا باقاعدہ اور وصیتیں کر کر کے دنیا سے جایا کرتے تھے جب میرا انتقال ہو جائے ان بالوں کو میری آنکھوں پر رکھ کر مجھے دفن کر دینا. اللہ کے نبی کے بالوں کو بھی اتنا مقدس اور پاکیزہ اور مطہر مانتے ہیں ہم. اللہ کے نبی کا مقام بڑا اعلیٰ ہے, اللہ کے نبی کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے, اللہ کے نبی کی ہر بات نرالی, ہر بات اعلیٰ, اللہ کے نبی کا مقام اعلیٰ, اللہ کے نبی کا کردار اعلیٰ. تو میں آپ حضرات سے یہ بات عرض کر رہا تھا اس مہینے کے اندر نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء آئے ہیں, رسول نہیں بلکہ رسولوں کے سردار آئے ہیں. آپ کہو گے مولانا نبی اور امام الانبیاء میں کیا فرق ہوتا ہے, رسول اور رسولوں کے سردار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بڑے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جس کا کلمہ امت پڑھتی ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے اور جس کا کلمہ امت بھی پڑھتی ہے اور نبی بھی پڑھتے ہیں اس کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. جس کے اوپر ایمان امت لائے اسے نبی کہا جائے گا اور جس کے اوپر ایمان امت بھی لائے اور نبی بھی لائے انہیں امام الانبیاء کہا جائے گا. جس کی اقتدا امت کرتی ہے اسے نبی کہا جاتا ہے اور جس کی اقتدا امت بھی کرے اور نبی بھی کرے انہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے. اور وہ ذات گرامی ہمارے نبی کی ہے. اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تمہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہے. یہ ایمان لا رہے ہیں نبی, امت بھی ایمان لا رہی ہے اور نبی بھی ایمان لا رہے ہیں. امت اقتدا کر رہی ہے مسجد حرام کے اندر, مسجد النبوی کے اندر, اور نبی انبیاء نبی اقتدا کر رہے ہیں بیت المقدس کے اندر. آپ نے سنا ہوگا واقعہ شب معراج میں اللہ کے نبی جب معراج پر گئے ہیں تو پہلے بیت المقدس آئے ہیں اور وہاں سارے نبی پہلے سے موجود ہیں. جبرائیل نے اذان دی ہے, پھر تکبیر کہی ہے اور میرے آقا کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی اور ان کی امامت کی ہے اور نبیوں نے میرے آقا کی ابتدا کی ہے. تو جس کا کلمہ امت پڑھے اسے نبی کہا جاتا ہے اور جس کا کلمہ امت بھی پڑھے نبی بھی پڑھے انہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے. جس کی ابتدا امت کرے اسے نبی کہتے ہیں اور جس کی ابتدا نبی بھی کرے اور امت بھی کرے انہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے. تو ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں, نبیوں کے سردار ہیں, رسولوں کے سردار ہیں. اللہ کے نبی کا مقام اعلیٰ ہے. اللہ کے نبی کی کس چیز کو بیان کیا جائے, آج تک کوئی مقرر کوئی مولوی ایسا نہیں آیا جس نے نبی کا مکمل تعارف کرایا ہو, نبی کی مکمل زندگی کو بیان کیا ہو. اگر کوئی اخلاق بیان کرنا چاہتا ہے نبی کا کردار اپنی طرف کھینچتا ہے, اگر گفتار بیان کرنا چاہتا ہے نبی کے اقوال کھینچتے ہیں, اگر نبی کے حسن و جمال کو بتائے نبی کی زندگی معاشرت اور گھریلو زندگی اپنی طرف کھینچتی ہے. اگر بچپن بتایا جائے جوانی اپنی طرف کھینچتی ہے, اگر جوانی کو بتایا جائے وفات اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اللہ کے نبی کی زندگی یوں تو مختصر الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے, اللہ کے نبی کی زندگی کو اگر سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے اور اگر پڑھنا اور پڑھانا ہے تو نبی کی زندگی کو 3 حصوں پر بانٹ لیا جائے, وہ بڑی آسانی سے پڑھا جائے گا اور سمجھا اور سمجھایا جائے گا. اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلا ہے, جو 40 سالہ زندگی پہ منحصر ہے, اور دوسرا حصہ نبی کی زندگی کا اعلان نبوت کے بعد میں مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے کا ہے, جو 13 سال کی زندگی پہ منحصر ہے, اور تیسرا حصہ میرے آقا کی زندگی کا ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں آنے کا ہے, جو 10 سال کی زندگی پر منحصر ہے. یوں تو بتایا جا سکتا ہے لیکن مکمل انداز میں تعارف کرایا جائے اور نبی کی سیرت کا حق ادا کر دیا جائے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آپ
آپ کے بس کی بات نہیں ہے، بس ہماری اتنی ذمہ داری ہے ہر وقت نبی کا ذکر کیا جائے، نبی کے اوپر درود پڑھا جائے، نبی کی بڑائی بیان کی جائے، نبی کے تذکرے کیے جائیں اور نبی کی سنتوں پہ عمل کیا جائے اور نبی کے لائی ہوئی شریعت کو اپنایا جائے اور نبی کے اخلاق اور کردار اور گفتار کو اپنایا جائے اور نبی جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کے اوپر عمل کیا جائے۔ بھائی یوں تو بہت لمبا بیان اللہ کے نبی کی سیرت کے تعلق سے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ابتدائی ایک بات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے، اور آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہمارا ارادہ بھی یہ ہے کہ 1 گھنٹہ آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے اور 1 گھنٹہ آپ حضرات سے بات کرنی ہے جو قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ فرما رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام عالم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہی آپ کی نبوت ہے، اللہ کے نبی جناتوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، 18,000 مخلوقات کے نبی اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے ہیں۔ مردوں کے لیے بھی رحمت ہے، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے، بچوں کے لیے بھی رحمت ہے، جوان کے لیے بھی رحمت ہے، مزدور کے لیے بھی رحمت ہے، مالدار کے لیے بھی رحمت ہے، سرداروں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی دنیا کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اگر آپ سمجھنا چاہو تو پوری رات گزر جائے گی، لیکن 2-4 باتیں ذرا سنو۔ اللہ کے نبی جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، ایک اونٹ آیا، اللہ کے نبی کے قدموں پہ اپنا سر مبارک رکھ کر رونے لگا، آنکھوں میں اس کی آنسو آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنا دست مبارک سر پہ رکھا، جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آ کر بتایا یا نبی اللہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، اس کا مالک کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو کم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مالک کو بلایا اور بلا کر سمجھایا اور تنبیہ کی کہ خبردار آج کے بعد ایسی حرکت نہ کرنا، اس سے جتنا کام لے رہے ہو اس سے زیادہ اسے کھانے کو دو۔ اللہ کے نبی جانوروں کے لیے رحمت۔ اللہ کے نبی سفر کر کے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نگاہوں نے دیکھا کہ ایک ہرن ہے اور اس کو ایک یہودی نے اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ وہ ہرن اللہ کے نبی سے کچھ کہہ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے بتایا یا نبی اللہ یہ ہرن آپ سے سوال کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے اس کے بچے موجود ہیں اور دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن یہودی نے جال میں پھنسا لیا، اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، آپ ذرا سفارش کر کے چھڑوا دو، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے اس یہودی سے کہا کہ اس ہرن کو چھوڑ دے، اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ وہ یہودی ہنسنے لگا اور کہا کہ محمد آج تک تو ہم نے آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ پاگل ہو، دیوانے ہو، مجنو ہو، لیکن آج یہ بات ثابت بھی ہو گئی، اور جس ہرن کو ہم نے جال میں پھنسا لیا اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے کیا وہ دوبارہ واپس آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سن، اس کو چھڑانے والا کوئی عام بندہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے، اور میں اس کو اپنی سفارش پہ چھڑا رہا ہوں، یہ جائے گی، بچوں کو دودھ پلا کر آئے گی۔ اب یہودی کے ذہن میں بات آئی، آج تک نبی کے بارے میں سنا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، آج پکی ہو جائے گی بات، اگر ہرن واپس آ گیا تو یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اور اگر واپس نہیں آئے تو حقیقت میں یہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی وہاں بیٹھے ہیں اور ہرن کو جال سے نکالا، وہ بھاگ کر دوڑتا ہوا گیا، بچوں کو دودھ پلایا، فوراً واپس چلا آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تیرا شکار واپس آ گیا تو اس کو اپنا لے۔ وہ یہودی کہنے لگا یا نبی اللہ اب مجھے اس شکار کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں آپ کا شکار بننا چاہتا ہوں، یا نبی اللہ مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان بناؤ۔ اللہ کے نبی جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت میں مالداروں کا، سرداروں کا یہ عام دستور بنا ہوا تھا
غریبوں سے کمزوروں سے مزدوری کرا لیا کرتے تھے اور وقت پر ان کی مزدوری نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی مزدور کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آقا نے اعلان فرمایا کہ لوگوں اگر کسی مزدور سے مزدوری کرا رہے ہو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دو۔ اللہ کے نبی بچیوں کے لیے عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی اس کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبردار آج کے بعد اگر کوئی عورت کسی کی بیوی ہے وہ اس کی شریک حیات ہے، اگر بیوی کو وہ خوش کرنے والا ہے میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ اگر یہ بیوی کی شکل میں تمہارے پاس ہے اس کا خیال کرو، اگر بیٹی کی شکل میں تمہارے پاس ہے اور تم نے اس کو پالا پوسا پڑھایا لکھایا اور نکاح فرما دیا۔ آقا نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کو پالے پوسے بڑی ہو جائیں نکاح کر دے اور ان کا خیال فرمائے، آقا نے کہا کل میرا دامن ہوگا اس کا ہاتھ ہوگا اور وہ میرے ساتھ جنت میں جا رہا ہوگا۔ لیکن یہ بات تو نبی نے 3 بیٹیوں والوں کے لیے کہی۔ اللہ تبارک و تعالی اماں عائشہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اماں عائشہ تشریف فرما تھی، حضرت عائشہ نے فرمایا یا نبی اللہ اگر کسی کے 3 بیٹیاں نہیں بلکہ 2 بیٹیاں ہوں، آقا نے فرمایا اس کا بھی یہی معاملہ۔ اللہ کے نبی اگر 2 نہیں 1 بیٹی ہو کہا کہ اس کا بھی یہی معاملہ۔ آقا نے فرمایا کہ اگر یہ عورت بہن کی شکل میں ہے یہ تمہاری عزت ہے، تمہارا ناموس ہے، تم اس کی حفاظت کرو۔ تو عورتوں کو عزت دلانے والے ہمارے آقا، جانوروں کو چھٹکارا دلانے والے ہمارے آقا اور مزدوروں کو مزدوری دلانے والے ہمارے آقا، اور جنات اللہ کے نبی کے پاس آئے ہڈیاں لے کر، کہا کہ یا نبی اللہ آپ ان کو سمجھاؤ یہ ہماری غذا اللہ نے بنائی ہے، جو ہڈیاں تم کھا کر پھینکتے ہو جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں آٹومیٹک اس پہ گوشت اللہ لا دیتا ہے اور ہم اس کو کھا لیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی تمہارے ماننے والے ان ہڈیوں کی بڑی بے ادبی کرتے ہیں، کوئی پیشاب کر دیتا ہے، کوئی لیپ ڈال دیتا ہے، کوئی پاؤں رکھ کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ان سے منع کرو نا۔ اللہ کے نبی نے جناتوں کی غذا کے لیے بھی اپنے صحابہ کرام کو تنبیہ کی ہے اور سمجھایا ہے۔ اللہ کے نبی جناتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہمارے نبی رحمت بن کر آئے ہیں، اور اللہ کے نبی ہمارے لیے ایسی رحمت بن کر آئے ہیں کہ اگر ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور نبی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، آج نوجوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو کسی کو یہ فکر نہیں ہے اللہ کے نبی کا چلنے کا انداز کیا ہے، بیٹھنے کا انداز کیا ہے، کھانے کا انداز کیا ہے، سونے کا انداز کیا ہے، نبی کا چہرہ کیسا تھا، لباس کیسا تھا، اللہ کے نبی نے معاملات کیسے فرمائے، یہ تمام چیزیں تحریر ہیں، علماء کے پاس موجود ہے۔ صرف ہمارے نبی کا ایک کمال ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک کوئی مائک لال یہ نہیں کہہ سکتا مجھے جوانی میں جوانی گزارنے کا طریقہ نہ ملا، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں کوئی نبی کا طریقہ نہیں ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں کوئی طریقہ نہیں ہے، بچوں کے نکاح کرنے ہیں نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اور مسلمانوں تمہارے نبی کی تمام زندگی محفوظ ہے، اور اللہ کے نبی نے اتنی باریکی سے امت کو سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ بھی بتایا کہ ٹوائلٹ میں اگر جانا ہے بایاں پاؤں رکھ کے جاؤ۔ اس سے آگے بڑھ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پیٹ میں خرابی ہے تو بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھو۔ اب ایمانداری سے بتاؤ جو نبی ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ بھی بتا رہا ہو اس نے کوئی دین کا مسئلہ چھپایا ہوگا، کوئی مسئلہ دین کا چھپایا ہوگا؟ نہیں، نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے۔ آپ علماء سے معلوم تو کرو، اگر کاروبار کرنا ہے نبی نے کاروبار بھی کر کے دکھایا، اللہ کے نبی نے چہرے پر داڑھی رکھ کے دکھائی، اللہ کے نبی نے لباس پہن کے دکھایا، اللہ کے نبی نے اپنے سر پہ بال رکھ کر دکھائے، اللہ کے نبی نے اپنے 11 نکاح کر کے دکھائے، اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کر کے دکھائے، اللہ کے نبی نے غیروں کی حکومت میں رہ کر بھی دکھایا اور اپنے آپ حکومت کر
کے بھی دکھائی، اللہ کے نبی نے یار دوستوں کے ساتھ اپنے معاملات بھی دکھائے، اپنی گھر والیوں کے ساتھ رہ کر بھی دکھایا، پڑوسیوں کے ساتھ رہ کر بھی دکھایا، اور حکومت کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کر کے بھی اللہ کے نبی نے دکھایا۔ اللہ کے نبی کی مکمل زندگی موجود ہے۔ آج کمی ہماری ہے، ہم معلوم ہی نہیں کرتے، ورنہ اگر آپ معلوم کرو نا تو اللہ کے نبی کی زندگی اتنی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی چلتے کیسے تھے علماء آپ کو بتائیں گے، نبی بیٹھتے کیسے سے علماء بتائیں گے، نبی داڑھی کتنی رکھتے تھے علماء بتائیں گے۔ آج یہ بات چلی ہوئی ہے کہ داڑھی ہونی چاہیے، نہیں مسلمانوں، اللہ کے نبی نے داڑھی رکھی ہے، ایک مشت ہونی چاہیے، ادھر بھی ایک مشت ہو، ادھر بھی ایک مشت ہو، نیچے بھی ایک مشت ہو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور لباس اللہ کے نبی نے پہن کے دکھایا، تجارت کر کے اللہ کے نبی نے دکھائی، سارے معاملات محفوظ ہے۔ آج کوئی بندہ معلوم ہی نہیں کرتا، اللہ کے نبی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اپنے بچوں کی شادی کر رہا ہے اپنی مرضی سے، اگر خوشی کا معاملہ اپنی مرضی سے، غم کا معاملہ اپنی مرضی سے، نماز پڑھنی اپنی مرضی سے، کاروبار کرنا اپنی مرضی سے۔ حالانکہ نبی کا طریقہ خوشی والا بھی ہے اور غم کا طریقہ بھی نبی کا موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے یہاں اگر بیٹے پیدا ہوئے ہیں تو ان بیٹوں کا نبی کی زندگی میں انتقال بھی ہوا ہے۔ اگر نبی نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے تو 4 میں سے 3 بیٹیوں کا اللہ کے نبی کی زندگی میں انتقال بھی ہوا ہے۔ تو نبی کی غم کی زندگی بھی اپناؤ، خوشی کی زندگی بھی اپناؤ۔ نبی نے غم میں کیا طریقہ دیا اور خوشی میں کیا طریقہ دیا۔ آج اگر کسی کا انتقال ہو جائے، بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں لو جی اللہ نے اس کو اٹھا لیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کو خیال بھی نہیں آیا، ترس بھی نہیں آیا، کسی اور کو لے لیتا، اب ان کا سہارا کون بنے گا۔ اللہ نے جوانی میں لے لیا، اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کی اماں کو لے لیا۔ یہ بات کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے، ہمیں یہ بات کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، بس ہماری ذمہ داری ہے اگر کسی کا انتقال ہو دعا پڑھ لیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر صبر کر لیجئے، صبر کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبر کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، جو شکر کرنے والا ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ بات کہنے کا حق ہمیں اس وقت ہوتا جب یہ معاملات نبی کے ساتھ نہ ہوئے ہوتے۔ اللہ نے پہلے یہ تمام معاملات اپنے نبی کے ساتھ گزارے ہیں۔ ایمانداری سے آپ سنو، اللہ کے نبی اپنی اماں کے پیٹ میں ہے، ابو کا انتقال ہوا کہ نہیں ہوا بتاؤ مجھے؟ بھائی ہمارے آقا ابھی اپنی اماں کے پیٹ میں ہے، ابو کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا کی پیدائش ہو گئی اور عمر 6 سال کی ہے، اماں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی عمر 8 سال کی ہوئی، دادا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور کفار نے مخالفت شروع کی۔ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، لیکن سن 10 نبوی میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی بڑی چہیتی اور پیاری بیوی حضرت ختیجہ جو اللہ کے نبی کے غموں کو بانٹنے والی تھیں، ان کا بھی ابو طالب کے 3 دن کے بعد انتقال ان کا بھی ہو گیا۔ تو یہ تمام مراحل اللہ نے پہلے اپنے نبی کے ساتھ گزارے۔ بھئی آج اگر کسی کی اماں کا انتقال ہوتا ہے تو اسے چھپانے والے، سینے سے لگانے والے پورا پریوار ہوتا ہے، لیکن میری اماں کا انتقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کا انتقال ایسی جگہ پر ہو رہا ہے، یہ قافلہ 3 کا ہے، اللہ کے نبی 6 سال کے بچے، اللہ کے نبی کی اماں حضرت آمنہ اور ایک باندی ہے ام ایمن، یہ 3 کا قافلہ ہے۔ اللہ کے نبی کا ننیحال ہے مدینے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنی اماں کے یہاں مدینے گئی، اب وہاں سے واپس مکے کو آ رہی ہے۔ مدینے اور مکے کے بیچ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ابوا، مقام ابوا، اللہ ہم سب کو لے جائے وہاں۔ یہ بڑی بھیانک جگہ ہے، جنگلات کی جگہ ہے، جھاڑیاں ہیں، پہاڑی ہیں، ویرانے ہیں۔ اب یہ 3 کا قافلہ ہے، اللہ کے نبی کی اماں بات کر رہی ہیں، اچانک طبیعت خراب ہوئی اور انتقال ہو گیا۔ اب 6 سال کے بچے کو کیا شعور ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی اپنی اماں کو چپٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لوگ آئے قبر کھودی وہیں دفن کر دیا۔
تو یہ سارے مراحل تو اللہ نے پہلے اپنے نبی کے اوپر گزارے ہیں، بعد میں ہمارے اوپر آتے ہیں، لہذا اپنی زبان سے کوئی لفظ ناشکری والا ہمیں نہیں نکالنا ہے۔ بہرحال مجھے بات یہ عرض کرنی ہے، ایک آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کے نبی تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، یہ بات میں نے آپ کو مختصر سمجھا دی۔ اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اور کیوں پیدا کیا؟ تاکہ میں لوگوں کو آزماؤں کہ اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے یہاں کون سی بات کو پہلے کہا؟ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت، حالانکہ زندگی پہلے ہوتی ہے موت۔ بتاؤ بھائی، پہلے زندگی ہوگی اس کے بعد ہی تو موت ہوگی نا، لیکن اللہ پہلے موت کہہ رہا ہے بعد میں زندگی کہہ رہا ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی اس انداز میں گزارے کہ اس کو ہر وقت اپنی موت کا خیال ہو تو پھر وہ گناہوں سے بچا رہے، اور اگر کوئی اپنی موت کو بھول کر زندگی گزارے گا تو پھر گناہ کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، گناہ کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور موت کا خیال کر کے زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ اور یہ دو باتیں ہیں جو بالکل اٹل ہیں، ایک مسئلہ موت کا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرنا کب ہے، یعنی وقت کا مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ تو موت کا ہے، بھائی موت ہر جاندار کو آنی ہے، یہ تو بالکل پکی بات ہے نا، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن وہ کبھی بھی موت کا انکار نہیں کرتا۔ لوگوں نے خدا کی خدائی کا انکار کر دیا، رسول کی رسالت کا انکار کیا، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کیا، لیکن کسی ماں نے وہ لال نہیں جنا جو یہ کہے کہ میں موت کو مانتی ہی نہیں۔ موت کو ہر انسان مانتا ہے، وہ ایمان والا ہو یا کافر ہو، تو مرنا بالکل یقینی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ یقینی بات یہ ہے کہ مرنا کس کو کب ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کس کو کب مرنا ہے یہ کسی کو معلوم ہے؟ بھائی ہندوستان والے آج یہ تو بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ پورے ہندوستان کے لوگ آدھار کارڈ سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی بتا دے گا میری عمر کتنی آ گئی، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میری عمر کتنی اور باقی ہے، یہ بتا دے گا کوئی؟ کسی کا مطلب آپ سمجھو صاف لفظوں میں، کسی کا مطلب یہ ہے نہ کسی عالم کو پتا، نہ اللہ والے کو پتا، نہ کتب کو پتا، نہ ابدال کو، نہ نبی کو، اور نہ ہمارے امام الانبیاء کو پتا کہ موت کس کی کب آئے گی۔ صاف لفظوں میں سنو گے، حضرت امام مالک علیہ الرحمہ جو ہمارے 4 امام ہیں ان میں سے ایک امام مالک ہے، یہ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، خواب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، معلوم کیا کہ یا نبی اللہ میری موت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے یہ دست مبارک اٹھا دیا، اپنا یہ دست مبارک اٹھا دیا، امام مالک کی آنکھیں کھلی اور ذہن میں بات آئی، اللہ کے نبی نے 5 کا اشارہ کیا، 5 دن میں، 5 گھنٹوں میں، 5 مہینے میں، 5 سال میں، آخر موت کب آئے گی؟ لیکن خواب کی تعبیر جب معلوم کری تو تعبیر بتانے والے نے تعبیر یہ بتائی، اللہ کے نبی نے تمہاری زندگی کے دن، ہفتے، مہینے اور سال کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے قرآن کے 21ویں پارے کے اندر 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے علاوہ نبیوں کو بھی نہیں پتا، امام الانبیاء کو بھی نہیں پتا۔ اللہ کے نبی نے انہی 5 باتوں کی طرف اشارہ کیا، اور ان 5 میں تھے ایک یہ موت بھی ہے، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ بھائی سب کو مرنا ہے، اور کس کو کب مرنا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، اور نبی نے فرمایا مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ تو کب شروع کرو گے تیاری بتاؤ ایمانداری سے، کب سے کرو گے بھائی تیاری شروع؟ ابھی سے ہوگی نا؟ جب ہمیں 1 منٹ کا بھروسہ ہی نہیں ہے تو تیاری تو ابھی سے شروع ہوگی، تیاری ابھی سے شروع کی جائے گی۔ اور موت کی تیاری کے لیے کروڑوں باتیں بتا سکتا ہوں میں آپ کو،
لیکن بڑی آسان بات میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، موت کی تیاری آپ حضرات کو اگر کرنی ہے تو 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے اپنی موت کو یاد کرو۔ ہر گھنٹے جب بندہ اپنی موت کو یاد کرے گا تو 3 گھنٹے کی فلم وہ دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ 3 گھنٹے میں تو 3 مرتبہ موت کو یاد کر لے گا۔ جب ہر گھنٹے موت کو یاد کرے گا تو نماز وہ چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں 1 گھنٹے سے کم کا وقفہ ہو۔ بھائی 1 گھنٹے سے زیادہ کا ہی وقفہ ہے ہر نماز میں۔ جب ہر گھنٹے موت یاد کرے گا نہ نماز چھوڑے گا، نہ قرآن پڑھنا چھوڑے گا، اور نہ ہی گناہ کرے گا، بلکہ نیک اعمال کرنے والا ہوگا۔ اور جب نیک اعمال کرنے والا ہوگا تو ادھر انتقال ہوگا، ادھر اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، ادھر اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن ایک بات بڑی اہم جو مجھے عرض کرنی ہے، آج جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب کو مرنا ہے، نمازی ہو، بے نمازی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، سب کو مرنا ہے، تو نوجوان کہتے ہیں کہ مولانا جب یہ مسئلہ اتنا اٹل ہے کہ سب کو مرنا ہے تو پھر ڈرا کیوں رہے ہو آپ؟ جب موت آئے گی مر جائیں گے ہم بھی، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ سمجھ رہے ہو آپ بات میری؟ نوجوان کہتے ہیں مولانا جب سب کو مرنا ہے تو جب ہماری آئے گی ہم بھی مر جائیں گے، ٹینشن کیوں دے رہے ہو آپ؟ ٹینشن اس لیے دے رہا ہوں میں آپ کو کہ اگر اللہ یہ کہتا کہ مرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، مر جاتے، لیکن رب نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، تمہیں مرنا نہیں ہے بلکہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا موت کا مزہ کبھی کڑوا ہوتا ہے کبھی میٹھا ہوتا ہے، اس لیے کہ مرنے والا 2 حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ گناہگار ہوتا ہے یا نیک ہوتا ہے، اور جو نیک ہوگا اس کی موت کا ذائقہ میٹھا ہوگا، اور جو گناہگار ہوگا اس کا کڑوا ہوگا، اور کتنا کڑوا ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا آپ نے؟ سنا نام بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں سنا؟ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے ان کو بہت سارے معجزات دیے، لیکن ایک یہ معجزہ دیا کہ اگر کسی قبر پہ ہاتھ مار کے قم باذن اللہ کہے مردہ زندہ ہو جائے۔ وہ ایک پرانے قبرستان سے گزرے ہوئے جا رہے تھے، کچھ لوگ ساتھ میں تھے ان کے ماننے والے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے بہت سارے مردے جلائے ہیں، ہم آپ کو یہ بات مانتے ہیں، لیکن یہ ذرا پرانا قبرستان ہے، ایک مردہ یہاں سے جلا کر دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ مارا، ایک مردہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ لوگ معلوم کرنے لگے کہ بھائی بتاؤ قبر کا کیا معاملہ ہے، قبر کی زندگی کا کیا مسئلہ ہے۔ وہ مردہ ہنسنے لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہنستے کیوں؟ تو اس نے کہا کہ عیسیٰ تمہاری قوم کتنی نادان ہے، قبر کے بارے میں تو معلوم کرتی ہے لیکن اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھتی جو قبر تک پہنچانے والی ہے، یعنی موت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا معاملہ ہے موت کا؟ کہا کہ مجھے مرے ہوئے کئی سو سال ہو چکے ہیں لیکن آج تک میری زبان سے موت کی کڑواہٹ ختم نہیں ہو رہی، اتنا کڑوا ذائقہ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ بڑے عالم، ہمارے سر کے تاج، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ گرمی کا موسم ہے، ایک دوسرے اللہ والے ہیں ہمارے مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت کے یہاں تشریف لائے اور پانی پیش کیا گیا۔ اس وقت میں یہ والے برتن نہیں ہوتے تھے، مٹی کے برتن چلتے تھے، مٹی کے پیالے میں پانی دیا، حضرت نے منہ سے لگایا اور ہٹا لیا۔ کہا کہ حضرت اتنا کڑوا پانی پیتے ہو آپ اتنا کڑوا پانی پیتے ہو؟ حضرت نے کہا کہ میاں قاسم ہمارے کنویں کا پانی تو بہت میٹھا ہے۔ کہا کہ حضرت اتنا کڑوا پانی میں نے آج تک نہیں پیا، آپ میٹھا بتا رہے ہو۔ تو حضرت نے وہ پیالہ لیا اور لگایا تو واقعی بڑا کڑوا پانی تھا۔ اب اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی وہ باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عام بندوں کے بس کی نہیں ہوتی، لیکن یہ بات یہاں صاف لفظوں میں سمجھ لو، کسی اللہ والے کے اختیار میں نہیں ہوتا یہ مسئلہ۔ کوئی اللہ والا چاہے کہ اپنی مرضی سے کوئی کشف و کرامت دکھا دے نہ، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جب اللہ نہیں چاہتا کہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان نبیوں کے علاوہ ایسا کام کر رہا ہے جو عام انسانوں کے بس کا نہیں ہے تو اس کو کشف کہا جاتا ہے، کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر نبی ایسا کام کر رہا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔
تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے، نبیوں کے معجزے کا بھی اور ولیوں کی کرامت کا بھی۔ مولانا رشید احمد گنگوئی پیالہ ہاتھ میں لے کے آنکھیں بند کر لی، اللہ والوں کی زبان میں اسے مراقبہ کہا جاتا ہے، بیٹھ گئے، اللہ کی طرف لو لگا لی، اللہ نے ذہن میں بات ڈالی، حضرت نے آنکھیں کھول گئی ہوں، کہا کہ قاسم یہ پیالہ اس قبر کی مٹی سے بن گیا جس قبر میں وہ مردہ دفن ہے جس کے اوپر اللہ نے موت کی کڑواہٹ کو ڈالا۔ آپ اندازہ لگا لو بس، اللہ ہم سب کی موت کی کڑواہٹ سے حفاظت کرے۔ اور مرنا اگر آسان ہوتا تو ہم سب کے آقا جو معصوم ہیں، جو جنت کے ٹھیکیدار ہیں، اللہ کے نبی اگر جنت میں نہیں جائیں گے جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جائیں گے جنت کے دروازے پہ بجائیں گے، معلوم کیا جائے گا منطق بالباب دروازہ کس نے بجایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا مکمل تعارف کرائیں گے، انا موسیٰ رسول اللہ کلیم اللہ، دربار جنت کہے گا اللہ کا آرڈر ہے جب تک محمد نہ آئے دروازہ نہ کھلے۔ لیکن اللہ کے نبی بھی ہر نماز کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ آسان موت عطا فرما۔ معلوم یہ ہوا اس موت میں کوئی معاملہ خطرناک چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب گناہگار بندہ مرتا ہے حضرت عزرائیل آتے ہیں اور ان کا چہرہ اتنا ڈراؤنی ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ حالانکہ جو نبی ہوتا ہے اپنے وقت کا، اس وقت میں دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں ان تمام انسانوں سے نبی طاقت میں، شجاعت میں، بہادری میں اور دلیری میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ تو اتنا ڈراؤنی چہرہ ہوتا ہے گناہ گار کی روح نکالتے وقت۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں آسان موت عطا فرمائے، اللہ ہمیں آسان موت عطا فرمائے، اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا ہمیں بنائے۔ اور مرنے کی تیاری کے لیے بہت سارے کام ہیں، ایک کام میں نے آپ کو بتایا، ہر گھنٹے اپنی موت کو یاد کیا جائے۔ اور دوسرا بڑا اہم مسئلہ، آج کل مرنے والا جب مر جاتا ہے ہم اپنی مرضی سے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ہم علماء سے معلوم نہیں کرتے ہمارے یہاں سے انتقال ہوا ہے، ہمارے مرنے والے کو فائدہ ہو کوئی ایسا کام بتاؤ، ہم معلوم ہی نہیں کرتے۔ ہم تو اپنی مرضی سے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کب دیگ اترنی ہے، کب چاول بننے ہیں، یہ سارے معاملے ہمارے اپنے پرسنل ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے وہ آپ سوچو گے خود، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا، یہ سفید داڑھی والے جو بزرگ بیٹھے ہیں نا ہمارے، انہوں نے تجربہ کیا ہوگا آپ سے 40 سال پہلے، 30-35 سال پہلے جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو اب خبر دینے کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی سائیکل سے جا رہا ہے، یعنی بہت سی مرتبہ جو خبر دینے گیا وہ آتا نہیں اور دفن ہو جاتا تھا، اس کو بھی نہیں ملتی تھی نماز جنازہ۔ تو اس وقت میں یہ بڑوں کی ترتیب تھی کہ بھائی 10 دن کے بعد میں فاتحوں کا نظام رکھ لو، سب پتہ چل جائے گا، 10 دن میں سب کو سب آ جائیں گے رشتے دار اور بیٹھ کے دعا کر لیں گے۔ اور اس وقت میں مہمان کا گھر پر رکنا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان سے معلوم کرو بزرگوں سے، پہلے تو بارات بھی 3 دن رکا آتی تھی، اب تو مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ ایک مہمان آ جائے تو 1000 روپے ختم۔ پہلے نہیں تھا یہ مسئلہ، پہلے تو مہمان آ گیا اور پانی اور گڑ اور مزے رہے، بس بیٹھک پہ چارپائی پڑی ہے، مزے سے سو رہے ہیں، چٹنی مل گئی، کبھی روٹی مل گئی، کبھی اچار کے ساتھ پیاز پھوڑ کے دے دی، کھا رہے ہیں بس مزے سے۔ اب تو ایک مہمان آ جائے تو مرغا آئے گا 200 روپے کا پہلے، اور کولڈ ڈرنک 100 روپے کی، پھر برفی نمکین ومکین 1000 روپے ختم۔ تو جس مہمان کے اوپر روز 1000 ختم ہو رہے ہو اسے بندہ 10 دن کیسے رکا لے گا؟ بتاؤ آپ۔ اور پہلے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ نے تجربہ کیا ہوگا، پہلے تو باقاعدہ بیٹھکوں پہ 10-5 چارپائی یوں ڈال دیتے تھے آدمی کہ کوئی آئے مسافر تو یہاں قیام کرے ہمارے یہاں، اس لیے کہ تکلف کچھ بھی نہیں تھا، مہمان بھی نہیں کہے گا یار یہ کھلایا، یہی تھا سب کے یہاں سرکہ اچار روٹی پیاز پھوڑ کے نمک لگا کے لوگ کھا رہے تھے اور گڑ دودھ پی کے مزے لے رہے تھے بس۔ تو اس وقت کی یہ ترتیب تھی، لوگوں نے اب تک چلا رکھی ہے، بہرحال چلاؤ آپ کی مرضی۔ لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں، 1 گھنٹہ جو ہو گیا پورا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو تو سب سے پہلا کام
جو آپ کے مرنے والے کو فائدہ پہنچائے گا وہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ اس مرنے والے پہ کسی دنیا والے کا کوئی قرضہ تو نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اللہ کے واسطے، اگر مرنے والے پر قرضہ ہے، تمہیں معلوم ہے تم نے قرض ادا نہیں کیا، 20,000 کا قرضہ تھا، 30,000 کی تم نے دعوت کر دی، مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایمانداری سے بتاؤ، مرنے والے کو فائدہ جبھی تو ہوگا جب آپ کھانا غریبوں کو کھلاؤ گے، مدرسوں کے بچوں کو کھلاؤ گے۔ اب تو جب کھانا بنتا ہے تو دعوت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پردھان جی کے گھر سے سب سے پہلے دعوت پردھان جی کی۔ بتاؤ یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے، یہ پارٹی ہو رہی ہے، یہ بدلے اتر رہے ہیں، بھائی انہوں نے ہمیں کھلایا تو ہم بھی کھلائیں۔ تو یہ تو آپ کا اپنا تعلق بن رہا ہے، مرنے والے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے۔ یہ تو آپ کا اپنا تعلق، رشتہ داری، دوستی برقرار رہے گی، لیکن مرنے والے کا فائدہ تو جب تھا اگر کھانا بنتا غریب کھاتے، اگر کھانا بنتا مدرسے کے بچے کھاتے، یہ جب فائدہ تھا مرنے والے کا۔ اور اب جو ایک نظام بنا ہوا ہے دعوتوں کا وہ آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو، بھائی ہم تو ٹھاکر دوارے میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں تو پردھانی کا مسئلہ نہیں، چیئرمین سے شروع ہوتی ہے دعوت، اور ممبر صاحب کی تو ہوگی ضرور، جو وارڈ کے ممبر ہیں ان کی تو ہو نہیں، بھائی ممبر صاحب کی بھی غلطی نہیں، کہاں آنے والے ہیں ممبر صاحب کی۔ تو یہ مسئلہ آپ کا اپنا پرسنل ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ مرنے والے کو اگر آپ چاہ رہے ہو کہ ہمارے پیسے خرچ ہوں اور اس کا فائدہ ہمارے مردے کو ہو، تو پہلا کام کرو کہ اس کے اوپر دنیا والوں کا اگر قرضہ ہے اور آپ کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسے ہیں تو وہ قرض ادا کرو، اور پیسے نہیں ہیں ہاتھ جوڑ کے معاف کراؤ اور کہو کہ میرے باپ کا، بھائی کا، ماں کا قرضہ معاف کر دو، ابھی میرے پاس نہیں ہے لیکن تھوڑے تھوڑے کر کے میں دے دوں گا، میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا۔ اگر یہ قرضہ معاف ہو گیا قسم خدا کی اس کا بہت سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد مسئلہ ہے اللہ کے قرضے کا۔ اللہ کا قرض ہے نماز روزے۔ آپ مرنے والے کی زندگی کو کیلکولیٹ کرو اور دیکھو کہ اس کی کتنی نمازیں چھوٹی، کتنے روزے چھوٹے، اور وہ سب لکھ لو، مثلا 500 نمازیں، 300 روزے۔ اب معلوم کرو مولانا سے کیا ہمارے ابو یا اماں کی 500 نمازیں چھوٹی، ہم کیا کریں؟ تو مولانا بتائیں گے کہ ایک نماز کا ایک صدقہ فطر نکال دو آپ، ایک روزے کا ایک صدقہ فطر نکال دو آپ، لکھ کے آپ نے رکھ لیا کاپی پہ، جیسے گنجائش ہو 50 کا اس مہینے میں نکال دیا، 25 کا اگلے میں نکال دیا، فصل آئی تو پتہ چلا کہ 100 کا ایک ساتھ نکال دیا، کوئی مسئلہ نہیں بھائی کسان کے لیے، تو 100 صدقہ فطر نکال دیے، 100 نمازوں کا ہو گیا۔ تو پہلا قرضہ دیکھو دنیا والوں کا، اور دوسرے نمبر پہ قرضہ دیکھو اللہ کا، یہ قرض ادا کرو، اور تیسرے نمبر پر جو معاملہ ہے اپنے مرنے والوں کو روز یاد کیا کرو۔ یہ بات سمجھ لو، اپنے مرنے والوں کو 40 دن کے اوپر مت چھوڑو۔ اب لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ جب مرنے والا مرے گا تو 40 دن تو آندھی، بارش بھی، طوفان بھی آئے گا تو وہ قبرستان جائے گا، اور 40 دن کے بعد نہیں جھانکے گا ادھر کو قبرستان۔ یہ 40 دن والا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ آپ شروع سے ایک ترتیب بناؤ، 8 دن میں مجھے جانا ہے قبرستان، جب تک اللہ زندگی دے ہر 8 دن میں جاتے رہو، ایک نظام بنا لو اپنی سہولت کے اعتبار سے، یہ نہیں کہ 40 دن تک تو روز جا رہے ہیں بعد میں نام بھی نہیں لے رہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب روز کرو۔ بھائی ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے کہ نہیں ہے بتاؤ، تو اپنے نبی کے رحمت للعالمین ہونے کا کچھ تو فائدہ اٹھا لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے اور اپنے مردے کو ثواب پہنچا دے، ایک قرآن کا ثواب پہنچا، ایک قرآن۔ اب بتاؤ ایمانداری سے کسی سے کہنے کی ضرورت ہے کچھ؟ ہر نماز کے بعد 3 بار قل هو اللہ پڑھو، ثواب پہنچا دو، 5 قرآن کا ثواب پہنچے گا ایک دن میں، پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ لیکن آپ نے تو وہی رٹ رکھا نا کہ مدرسے کے بچوں سے پڑھواؤں گے، مدرسے کے بچوں سے پڑھواؤں گے، پڑھواؤ بھائی، ہم تو سمجھا رہے ہیں تمہیں، اور مولوی بھی سمجھا دے، تم مانتے نہیں ہو، تم نہیں مانتے۔ آپ یہ سوچو کہ جو بچہ مدرسے میں پڑھنے آیا ہے، فجر کے بعد آپ نے اسے بلا لیا،
اور دعا کے ناشتے کے بعد اسے سبق سنانا ہے، تو وہ تمہارے مردوں کو بخشے یا اپنا سبق یاد کرے؟ بتاؤ ایمانداری سے۔ وہ تو جتنی دیر تمہارے گھر میں ناشتہ بنے گا اپنا سبق یاد کرے گا، اسے پٹائی تھوڑی کروانی، اسے پٹائی تھوڑی کروانی ہے بھائی اپنی۔ بھائی مرا تمہارا، اس کا کیا میٹر ہے؟ اس سے تمہارا اپنا مرا ہے جو بھی ہے، تو جہاں آگ جلے گی وہی زمین تو تپے گی۔ بتاؤ ایمانداری سے۔ بھائی جس کے یہاں انتقال ہوتا ہے رات میں وہی تو جاگتے ہیں، محلے والے تو سو جاتے ہیں جا کے۔ تو مردہ ہمارا، ابا ہمارے، اماں ہماری، اور ڈال دیا ہم نے دوسروں پہ کہ قرآن پڑھ کے بخشواؤ نا۔ آپ پڑھو قرآن، ایک رکوع پڑھو، چاہے نہیں پڑھنا جانتے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو اور ثواب پہنچاؤ اپنے مردوں کو، اور روز پہنچاؤ، ہر نماز میں پہنچاؤ، ہر نماز میں پہنچاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھو، موت کو نہ جانے لوگ کیا سمجھتے ہیں، موت کوئی بڑا مسئلہ، عجیب و غریب مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک منتقل، ایک نظام بدل رہا ہے، ایک عالم چینج ہو رہا ہے بس۔ یہ ایک بات سمجھ لو، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن جب سے ہے اب ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، انسان ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن جب سے اللہ نے بنا دیا اب ہمیشہ رہے گا، اب ختم نہیں ہوگا۔ عالم ارواح میں تھا، جتنی عمر تھی وہاں رہا، پھر ماں کے پیٹ میں آ گیا جتنی عمر تھی۔ یہ جتنی عمر کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ کوئی بچہ 7 مہینے میں پیدا ہو جائے، کوئی 9 میں، کوئی 10 مہینے تک بھی نہیں آ رہا۔ تو یہ جتنی عمر جہاں کی ہے وہ فکس ہے۔ اس کے بعد دنیا میں آ گئے، جتنی عمر اللہ نے دے کے بھیجا ہے، اس کے بعد یہاں سے آخرت میں چلا جائے گا، پھر وہاں کوئی ٹرانسفر نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ تو مسئلہ تو کہیں کا چینج نہیں ہو رہا نا، ہماری جگہیں بدل رہی ہیں خالی۔ دنیا میں ہے، یہاں ہمیں اگر سامان چاہیے تو یہاں کے پیسے ہوں بلب لگا لو، پیسے ہو پنکھا لگا لو، اور اگر نہیں ہے تو گرمی میں بیٹھے رہو آرام سے۔ یہ تو مسئلہ ہے بھائی۔ ویسے ہی مرنے کے بعد کا ڈالر اور سکہ جو ہے نا، یہاں تو نوٹ چل رہا 500 2000 100 کا 500 کا 50 کا، وہاں جو سکہ چلے گا نماز روزے اور نیک اعمال۔ اگر آپ کے پاس نیک اعمال ہیں، پوری قبر کو ایئر کنڈیشن بنا لو، ایسے لگوا لو، آپ کی مرضی، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس نیک اعمال خوب ہیں، اپنی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلوا لو، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ جن کے پاس دنیا میں پیسہ ہے تو آسانی کے اسباب تو وہ خریدتے ہیں نا سکون کے۔ بھائی پیسوں سے سکون کے اسباب ہی خریدے جا سکتے ہیں، سکون ملے نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ سکون کا مکان بنا سکتے ہو، بہترین ڈبل بیڈ پہ گدا اتنا موٹا ڈال سکتے ہو، لیکن نیند آئے یا نہ آئے یہ گارنٹی نہیں ہے۔ یہ دل کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے بھائی۔ آدمی بغل کی 4 روٹی کھا کے پورے دن پھاولا چلا کے مغرب کے بعد سو کے صبح کو فجر میں بھی نہیں اٹھ رہا، اور جو آدمی پورے دن آفس میں بیٹھا ہے رات کو 3 بجے تک اسے نیند ہی نہیں آ رہی۔ تو یہ مسئلہ تو اللہ کا ہے، لیکن بظاہر جو دنیا کے پیسے ہیں ان سے سامان مل سکتا ہے، ویسے ہی مرنے کے بعد جتنے پیسے اتنا سامان۔ مر گیا آدمی، کم پیسے دے اس کے بعد، اب اس کے پاس پیسے ٹرانسفر کرنا یہ یہاں سے آپ کی ذمہ داری۔ روز ثواب پہنچاؤ، روز پہنچاؤ، روز پہنچاؤ، آپ کا مردہ آسانی میں رہے گا۔ کریں گے انشاءاللہ اس پر عمل۔ بھائی جو آپ کرتے ہو آپ جانو کیا کرتے ہو، لیکن میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ پیسہ خرچ کر ہی رہے تو آپ کے مردے کو تو فائدہ ہونا چاہیے نا۔ آپ کے تعلق تو بنے رہیں گے، دعوت نہیں کھلائیں گے جب بھی بنے رہیں گے، لیکن مردے کا اصل مسئلہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔